السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم۔ عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت میں جو کچھ فرمایا ہے، اس کا خلاصہ تو میں انشاءاللہ اپنی تقریر میں کروں گا، مگر جو مہینہ ہم کو ملا ہے، شعبان کا ملا ہے، بہت سے لوگ وہ شعبان میں تھے اور یہ شعبان میں نہیں ہے۔ یہ مبارک مہینے تو آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا برمضان۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو رمضان، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان تک اور رمضان کے بعد بھی جو اللہ ہماری وقت تک جو مقرر کیا ہے، اس کا شکر کرنے بجا لانے اور اس کے ذکروں میں اور اس کے فرمان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے عزیز دوستو، بہت سے ہم کو امیدیں رہتی ہیں، مگر ہر امید پوری ہونا نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کے بس کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہا اسے رمضان تک پہنچائے گا، تو ہم بھی دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہم کو رمضان کی برکتیں عطا فرما دیں۔ اور یہ جو بیچ کے 2 مہینے ہیں، اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رہا کرتے تھے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ پھر دوسرا مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے شعبان، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رہا کرتے تھے۔ بعض احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے شروع فرماتے تو رمضان تک جا کے، یعنی رمضان کے بھی روزے اس میں آپ ملا دیتے۔ ہم آپ کو یہ مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی اطاعت کی باتیں تو کرتے ہیں، اطاعت کا کرتے ہیں، فرمانبرداری کی باتیں تو کرتے ہیں، فرمانبرداری کہاں کرتے ہیں۔ ہم طے کر لیے ہیں یہ بات کہ سنیں گے برابر، عمل نہیں کریں گے۔ اللہ ہمارے عمل کا وقت جلد سے جلد لا دے، اور اس سے پہلے لا دے کہ جس وقت ہماری زندگی ہمارے لیے اختتامی مراحل میں آ جائے اور توبہ کی توفیق بھی ہم کو نصیب ہو۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سے پہلے ہم کو اپنے اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والا بنا دے۔ ہمیشہ دعا کرو، اللہ سے مانگتے رہو، طلب کرتے رہو، اور اللہ سے امیدیں اچھی رکھو۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ آج ہماری قوم کچھ ایسے راستوں کو اختیار کر لی ہے کہ اللہ سے زیادہ بندوں سے امیدیں اس کے وابستہ ہو گئے، بندوں سے رشتے انہیں اپنے مضبوط کر لیا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا چلانے والے ہم ہیں۔ یاد رکھو، دنیا چلانے والے آپ ہیں،
نہ تو آپ کا کاروبار ہے، وہ دنیا چلانے والا آسمانوں پر ہے، وہ جب چلانا چاہا تو چلتی ہے، ورنہ لاک ڈاؤن ہو کے رہ جائے۔ لاک ڈاؤن یہ ایسا ورڈ نکل گیا ہے کہ اچھے اچھوں کے اوسان خطا کر رہا ہے، حکومتوں کے اوسان خطا کر رہا ہے، رعایا کے آپ کے اور ہمارے بھی اوسان خطا کر رہا۔ کیوں؟ مولانا ہم کیسے رہیں گے، ہم کیسے کریں گے؟ ارے میاں، جو مالک سے امید رکھتا ہے نا، اگر گھر میں بیٹھا تو اللہ اس کو گھر میں بھی عطا فرمائے۔ یہ لاک ڈاؤن کیوں ہوا؟ ہمارے فخر کی وجہ سے، ہماری اکڑ کو اللہ توڑنا چاہتا تھا۔ ہم جو بولتے تھے نا، میں ایسا کرا، میں ایسا کرا، اللہ فرمایا اچھا تو ایسا کرا، میں ایسا کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک الارم ہے، اور یہ گویا بتایا جا رہا ہے دیکھو تمہارے بس میں تو صرف دنیا کو رکانا ہے، کام کو رکانا ہے، بازاروں کو رکانا ہے، تفریح گاہوں کو رکانا ہے۔ میں اگر چاہوں تو دنیا کو بھی ٹھہرا دیتا ہوں۔ جیسے میرے رسول کو میں نے معراج میں بلایا، اور معراج میں بلا کر میں نے میرے پیارے رسول سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد میرے رسول زمین پر تشریف لائے، اور میرے رسول جنت کی بھی سیر کیے، اور جہنم بھی بتایا گیا، امام الانبیاء بھی بنے، اماموں کا امام بھی، انبیاء کا امام بھی بنایا گیا، مگر میں نے دنیا کو ٹھہرا دیا، اور ایک اشارے پہ ٹھہرا دیا، کن، ٹھہر جا۔ اور ایسا ٹھہرایا کہ میرے آقا جو وضو فرمائے تھے تو پانی ویسی ٹھہرا رہا، زنجیر ویسی ٹھہری رہی، ہر چیز جگہ پہ رکی رہی۔ کیوں؟ میاں دنیا چلانے والے کا آرڈر تھا، دنیا چلانے والے کا آرڈر تھا، ملک چلانے والے کا آرڈر نہیں تھا، اپنے اپنے ریاستیں چلانے والوں کا آرڈر نہیں تھا۔ یہ کوئی ایک ایسا آرڈر نہیں تھا کہ یہ اس ملک میں کام کرے گا، یہ ملک میں نہیں۔ اللہ نے کہا ہے ٹھہر جا، زمین کا ہر خطہ، پودا، پتا، پانی، جو جس جیسے انداز میں تھا اللہ نے اس کو ویسے رکھوا دیا۔ تو ہم کو پتہ چل گیا کہ گھر چلانے والے ہم ہیں، نہ دنیا چلانے والے ہم ہیں۔ ہم بھی، وہ چلاتا ہے تو ہم چلتے ہیں، وہ بٹھا دیتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بولیں گے مولانا یہ سورہ کی الف لام کی آخری آیتیں آپ کیوں پڑھے؟ اس لیے پڑھا میں کہ آج ہمارے کانوں میں بھی اللہ مہر لگا دیا معلوم ہوتا ہے، ہمارے دلوں پہ بھی مہر لگا دیا، آج ہمارے سوچ و فکر پہ بھی اللہ نے مہر لگا دیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا ہم کو وقت دیا ہے تو بجائے اس کے طرف رجوع ہونے کے ہم پھر اس کی نافرمانیوں میں اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کرے۔ مجھے حیرت ہے، ایک کار ڈرائیور جو کار چلاتا تھا، اور یہ کار جو آپ کے کون سی سٹی جاتی ہے، وہ ہائی ٹیک سٹی کو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا میری گاڑی میں لڑکیاں بیٹھتی ہے، برقع پہن کے بیٹھتی ہیں گھروں سے، اور آدھے رستوں میں برقعے پرسوں میں جاتے ہیں، اور نشے کے گولیاں نکلتے ہیں اور نشہ آور چیزیں استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے گھر کے بچیاں ہیں، یہ آپ کے گھر کی بچیاں ہیں جس کو آپ نے تربیت نہیں کی، آپ نے دنیا کا علوم تو دیا ان کو، لیکن یہ نہیں بتایا میرے آقا کون سی چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کون سی چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ تم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کون سی چیز سے خوش ہوتا ہے اور کون سی چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج تو یہ حال ہو گیا ہے، آپ کی ہائی ٹیک سٹی کے بارے میں مجھے بتا رہا تھا، وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں مولانا جو بغیر شادی کے اولاد پیدا کر لیں۔ ہماری یہاں کی حکومت نے اعلان کری نہیں، بچیوں کی عمر 21 ہوئی تو شادی کرنا۔ ارے یہ گھر کے اندر کہیں گسرا باوا، اپنا گھر برباد کر لیں گے، دوسروں کے گھر کو برباد کیوں کر رہا؟ آج ہماری بچیاں حاملہ ہے،
اچھا کمال کی بات یہ ہے شادی کرنے پہ پابندی ہے، گورنمنٹ شادی کرنے پہ پابندی لگا رہی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو ویسے پیدا کرنے بچے اجازت دے رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسی پیدا کرتے تو کر لو، امریکہ میں جیسے پھرتے ہیں نا، تم بھی اپنی اولادوں کو ایسی پیدا کر لو، ہم تم کو اس کا رجسٹریشن کر دیں گے، مگر شادی نہیں کرنا، بغیر شادی کے پیدا کرنا ہے تو کر دو۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان بچیاں بڑا دین سے دوری اختیار کر لیے ہیں، بڑی دین سے دوری اختیار کر لیے ہیں، اور بڑے مصاحب میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ آج ہم لوگوں کا خوف اللہ سے، ہم خوف اللہ سے کرنے کے بجائے اللہ کے خوف سے دور ہو گئے ہیں، اور یہ طے کر لیے ہیں کہ جو بھی کام ہو مولا ہم دنیا کی خوشی کے لیے کریں گے، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ کب تک چلے گا یہ؟ کب تک کریں گے آپ؟ ابھی وقت نہیں آیا سنبھلنے کا، ابھی وقت نہیں آیا توبہ کا، ابھی وقت نہیں آیا اللہ کو راضی کرنے کا۔ مجھے حیرت ہوئی، کل ہمارے چاہنے والوں نے ایک میسیج میرے پاس روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے یہ بتایا، مولانا آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے اس قوم کا کہ دکان کھول رہی ہے تو بجائے اس کے کہ وہاں قاری صاحب کی خیرت ہو، بجائے اس کے کہ اللہ کا وہاں ذکر ہو، بجائے اس کے کہ اللہ رسول کی بات ہو، صبح صبح حفاظ کرام کو 5-6 جمع کر لیتے ہیں، قرآن ختم کر دیتے ہیں، وہ پڑھنے والے بھی ویسی، وہ دکان کا آغاز بھی ویسی، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ بہت صدمے کی بات، آرکیسٹرا کا پروگرام رکھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے مولانا دکان کو فیمس کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ارے میاں تم اللہ کو ناراض کر کے دکان چلا پائیں گے؟ اللہ کی خوشنودی کے بغیر دکان چلا پائیں گے؟ کیا وہ تجارت میں برکت ہوگی؟ کیا وہ تجارت تمہیں رزق حلال عطا کرے گی؟ لہذا تم جو کام کر رہے ہیں وہ ناچ گانوں سے کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تمہارے پہ ایک لعنت کرے گا اور اللہ کے طرف سے ملامت ہوگی۔ تو پھر یاد رکھو وہ کاروبار تمہارے لیے اگرچہ کہ پیسے دینے والا بنے گا، لیکن تمہارے اندر کا ایمان تمہارے سے دور کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، شادیوں میں میں سنتا تھا، اب تک ولیموں میں سنتا تھا آرکیسٹرا آ رہے ہیں، اب یہ نئی بیماری شروع ہو گئی، ہوٹل کا افتتاح ہو رہا آرکیسٹرا ہو رہا، کپڑوں کا شو روم بن رہا آرکیسٹرا کا پروگرام ہو رہا۔ آپ آنکھوں کا زنا کرا رہے ہیں، آپ کانوں کا زنا کرا رہے ہیں، اور آپ جو زنا کرا رہے ہیں جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں، جتنے لوگ دیکھ کر اس عورت کو یا اس گانے کو سنیں گے، اس کا پورا عذاب، کلیکٹیو عذاب آپ کو ہوگا، جو دکان کا اونر ہوگا اور جو دکان کا اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے۔ ارے تو کہے کا مالک ہے میاں، تیرا مالک بھی تو کوئی اور ہے نا، تو یہ کیوں بھول رہا ہے؟ تیرا مالک بھی تو کوئی اور ہے نا۔ یہ آنکھیں ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ ایک اللہ والی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک عاشق اللہ والی کی آنکھوں پہ عاشق ہو گیا، کہا کہ میں آپ کی آنکھ پہ عاشق ہوں، تو اس نے کہا جو میرے مولا کے عشق سے میرے طرف منتقل کر دے وہ آنکھیں میری آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے آنکھیں نکال کر پھینک دی۔ کیا کہا اس نے؟ جو آنکھیں میرے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کو دیکھنا چاہیے، ان آنکھوں نے مجھے دیکھ کر میری آنکھوں کو پسند کیا اور وہ رب سے دور ہو گیا، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میری آنکھوں کی وجہ سے میرے رب سے کوئی دور ہو جائے، اس نے اپنے دیدوں کو نکال کر پھینک دیا۔ ہے کوئی غیرت ایسی آج کی عورت میں؟ ہے کوئی غیرت آج کے کوئی بیٹے میں کہ اپنی ماں کو لباس صحیح پہننے کے لیے بولے؟ ہے کوئی بھائی کو اندر غیرت کہ اپنی بہن کو لباس صحیح پہننے کے لیے بولے؟ آج تو ہمارے پاس
میاں کے واسطے عورت اتنا نہیں بن سنورتی جتنا دوسروں کے لیے بن سنورتی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زینت اختیار کرتے ہیں تو صرف اور صرف تمہارے کو شوہر کے لیے کرنا چاہیے. میک اپ کرنا ہے تو صرف شوہر کے لیے کرنا ہے. آپ پڑوسی کے لیے، یا پڑوسی بولے تو شخص یعنی مردانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، خواتین کے لیے بھی آپ کو میک اپ کرنے کا حکم نہیں. اور ہم لوگ تو میک اپ ایسا کر رہے ہیں آج کل کہ خاتون مجھے جب شادی ہوئی تو مجھ سے دارالخزاں میں جب ان کا ہمارے پاس مقدمہ آیا، اس نے رو رو کر فریاد کی. کیا فریاد کی؟ سنو، میرے کو آج ایسی بچیوں کی، ایسی تربیت والوں کی ضرورت ہے. اس بچی نے کہا کہ مولانا میرے ماں باپ تو میرے گھر میں میک اپ کر دیے تھے، میں غریب خاندان کی تھی، لیکن جس گھر میں گئی میرے میک اپ کے لیے مجھے عصر کو لے کے گیا، اس عصر کے وقت لے کے جایا گیا، اور مولانا یہ لوگوں کے میک اپ نے میری عصر غصہ کر دی، مغرب خزا کر دی اور عشاء خزا کر دی. پھر بھی مجھ سے یہ گلا ہے مولانا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کی، میں تو اللہ کو ناراض کر دی ان کے لیے مولانا، پھر بھی میرے سے یہ گلا کر دی. میں نے کہا بیٹی تو نے یہی غلطی کی، جب ان کو ناراض کر دینا تھا اللہ کو راضی کرنا. جب تو کیا کرنا تھا؟ میک اپ نہیں کرانا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا. اگر تو اللہ کو راضی کر لیتی نا بیٹی تو شاید یہ گھر تیرا جم جاتا. پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹی کچھ نہیں، اللہ سے امید رکھ کہ اللہ اس کا نعمت بدل دے گا. اور سلمہ کے وہ کلمات اس کو پڑھائے. میں نے کہا کہ پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ سلمہ فرماتی ہے کہ میرے رسول نے فرمایا جو انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت کے وقت پڑھے، اگر اس وقت اس سے یاد نہ آیا اور وہ اس وقت نہیں پڑھ سکا، ذری دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ ذہن ٹھنڈا ہونے کے بعد یاد آ جائے تو اس وقت یہ کلمے کو ادا کر لے، اللہ اس کو نعمت بدل عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر عطا فرمائے گا. سلمہ فرماتی ہے میں یہ کلمہ میرے رسول فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھ لی میں، مگر میرے ذہن میں آیا سلمہ تو اتنے اچھے تھے، اب میرے شوہر تو اتنے تہجد گزار تھے، میرے شوہر تو اللہ کے نیک محبوب ترین بندے تھے، میرے رسول کے محبوب ترین تھے، سب کے محبوب تھے، اب ان سے زیادہ کون مجھے نیک مل سکتا ہے؟ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ میں تمام امت کی ماں بن گئی، امہات المومنین بن گئی. آج آپ کا اور میرا نام ہم اسٹیج پہ لے رہے ہیں تو کیا بول کے لے رہے ہیں؟ سلمہ کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری امہات المومنین میں سے ایک نام ہے. آج میں پوچھتا ہوں ہمارے گھروں میں کبھی جا کے سوال کرو امہات المومنین کون کون ہیں؟ امہات المومنین کتنے ہیں؟ سرکار کے ازواج کتنے ہیں؟ کبھی پوچھے گھر میں؟ آپ نے کوئی نہ معلوم، اپن کا پوچھنا مولانا. پلٹا کہ انہوں نے بول دی، گھر والے بول دی آپ تو سنا بولے تو کیا کریں گے؟ بازو گلی سے بھاگیں گے. یاد دلاؤ، شاید تم جس کا نام نہیں بول پا رہے ہیں وہ تمہاری شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائے، کیونکہ شفاعت کرنے والے شافی محشر کی زوجہ محترمہ کا نام ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور آنے والی ختم روز قیامت تک وہ ہماری مائیں رہیں. آپ بھی کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کو کرو، پورا پڑھو، ذرا اچھا پڑھو، پورا پڑھو، اچھا پڑھو. جب پڑھیں گے نا آپ، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، ذریعے بدل دے گا. اور دعا بندے کی اللہ رد نہیں کرتا ہے، اللہ بندے کی ہر بات کو سنتا ہے، مگر سننے کے بعد اس کو دینا چاہتا ہے. مگر بندے کو دیکھتا ہے کہ بندے کو اگر میں کچھ نہیں دیا تو یہ حال ہے اس کا، اگر دیے کے بعد تو انہیں ادھر ہی جائیں گا.
اور میرے سے بہت دور ہو جائیں گا، لہٰذا اللہ اس کو دینا تو ہے مگر اس کو اس وقت دیتا ہے جب اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ سے اپنی طلب کو مانگتے رہو میرے عزیز دوستو۔ اور جو زندگی، جو نعمتیں، جو دنیا آپ کو ملی ہے، اس کا اللہ کے سامنے شکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یاد رکھو جو چیز اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے نہیں، وہ قوم کے اوپر اللہ کا کبھی کرم نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کے پاس مشہور ہے نا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا جو چیز ذکر چھوڑ دیتی ہے وہ اللہ میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے درخت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا وقت ختم ہو جاتا۔ جو یہ آپ گائے بکری وغیرہ ہوتی ہے نا، جس کو آپ ذبح کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے ذبح کرنے کے لیے فرمایا ہے، اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہ بھی خاص بات یاد رکھ لو، آپ کے اور میرے ذہن میں رہنا۔ میرے اللہ نے فرمایا دیکھو جب تم اپنے گھر میں مرغی کاٹو، جب تم اپنے گھر میں کوئی چیز ذبح کرو تو یہ مت کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مت کہو، کیونکہ تم رحمان اور رحیم کر کے کاٹیں گے، اللہ کے پاس آگے بولیں گے مولا آپ رحمان اور رحیم ہے بولے اور اس کے بعد میرا گلہ کاٹیے لو۔ لہٰذا آپ کیا کریے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی تم ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی ہم شروع کیے اور اللہ کے نام کو بلند کیے، اس کو بھی فخر ہوگا مرنے پہ کہ میں مر رہی ہوں تو اللہ کے لیے مر رہی ہوں۔ ہمارے کو مرنے کے واسطے بھی اپنے اللہ کے نام سے مرنا ہے۔ ہمارے کو نام رٹو نہ کو ایسے جس کا جپو نہ کو جس کے نام لیتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ ایک صاحب تھے، کنجیاں لاؤ کنجیاں لاؤ کنجیاں لاؤ بولے، اور کنجیاں لائے تک کنجیاں ہاتھ میں پکڑے دم چھوڑ دے۔ وجہ کیا تھی؟ تجوری کے چابیاں، اور جب تجوری کے چابیاں ہاتھ میں دیے تو حضرت مرے، جب تک تڑپتے رہے وہ جھیلا بتاتے ہوئے۔ کاش کہ وہ بندہ جھیلا بتانے کا اوپر بتا دیتا، ادھر سے مغفرت کا پروانہ نکل جاتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آیت کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھا کہ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے؟ کیا آج ہم کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہ رہی؟ کیا آج ہم کو اللہ کی فرمانبرداری میں جو عمل کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کا احساس ہے نہیں ہے ہمارے کو؟ اگر نہیں ہے تو خدا را اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اللہ سے اپنی مناجات کرو، امید اللہ سے رکھو، مولا مجھے ہدایت آپ دینے والے ہیں، اللہ آپ ہدایت مجھے عطا فرمائیے۔ میاں اللہ جب برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیر نہیں لگتی، اور آباد بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیر نہیں لگتی۔ آپ کی آبادی اور بربادی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تجارت میرے ریکارڈنگ لگانے سے چل رہی ہے، نہیں، وہ اللہ چلا رہا ہے۔ جب اللہ چاہا تو بڑے سے بڑے شو روم کو مٹی میں ملا دے گا۔ وہ میں ان لوگوں کو کان کھول لے جو دکانوں پر یہ بدماشیاں ہو رہے ہیں، یہ شادیاں جن کے بدماشیوں میں یہ کام ہو رہے ہیں، سنو، اللہ سے ڈرو اس سے پہلے کہ تمہارے گھروں پہ قہر اللہ کا آ جائے، تمہارے گھر تباہ ہو جائے، تمہارے گھر برباد ہو جائے۔ تمہارے کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے توبہ کی توفیق تک نہ ملے تو پھر زندگی گزار کے کیا کریں؟ میرے اللہ کے سامنے جاؤ، اللہ کو راضی کرو۔ یاد رکھو، ایک ترکاری بیچنے والا، ترکاری فروش کروڑ پتی ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے۔ آپ دیکھیں نہیں چائے والے صاحب کہاں جا کے بیٹھ گئے؟ گزیٹڈ آفیسر، ایم بی اے، ڈم بی اے، بم بی اے، سب کہاں ہیں؟ تم نیچے ہیں اور صاحب اوپر بیٹھیں۔ معلوم یہ ہوا میاں اوپر لے جانا بھی اللہ کو آسان ہے، انشاءاللہ بہت قریب میں پٹکنا بھی اللہ کو آسان ہے۔ آپ صرف ایک ہو جاؤ، بس ایک ہو جاؤ، اپنے رب کو ایک کر لو، اپنے رب کی اطاعت میں زندگی کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منا لو، پھر اپنے رب کے ساتھ تم اگر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ یوں اٹھیں گے
اللہ کا فرمان ادھر سے آ جائے گا، اللہ کی مدد ادھر سے آ جائے گی۔ دنیا تمہارے کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، اللہ تم کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اللہ تم کو عزت دینے والا ہے، اللہ تمہارے حالات کو بہتر کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب میرے سامنے ایسی باتیں آتی ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری قوم کا کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، میرے رسول کا کوئی امتی ایسا کر رہا ہے، میرے رسول کا امتی آج باجے بجا رہا ہے، میرا رسول کا امتی آج گھر میں ڈھولک بجا رہا ہے، آج میرے رسول کا امتی گھر میں ریکارڈنگ لگا رہا ہے۔ ارے یار، تم امتی بن جاؤ یا امت کے نام پر سے اپنا نام ہٹا دو۔ مجھے افسوس یہ بھی ہو رہا ہے کہ آج اور ایک میسج آیا میرے پاس، یہ چند بسویشور آصف نگر کا ٹولہ، گیرو کپڑوں کا ٹولہ، جو ہری ٹوپی رکھتے ہیں، بڑے بڑے داڑیاں اور گیرو رنگ کا ڈریس پہن کے نکلتے ہیں اور عوام کو بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج انہوں نے خیرت کا مقابلہ رکھا اور آج خیرت کے مقابلے کا انہوں نے اعلان کیا۔ ہمارے طرف سے ہم تمام قرائے کرام کو یہ گزارش کرتے ہیں، یہ پلیدوں کے پاس جا کر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، جو اللہ کے رسول کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ زبان سے تو کہتے ہیں ہمارے سامنے، مگر دل ان کے الگ ہوتے ہیں، زبان الگ ہوتی ہے۔ یہ آج کے منافق ہے جو آج ہمارے صفوں میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں، صفوں میں نا اتفاقیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل قادیانیاں ہیں، اسی طریقے سے وہ کیا ہے گوہر کیا ہے گوہر شاہ، بلا بت، ارے تمہیں نکل گئے ہیں۔ ہمارا نوجوان پریشان ہے، کدھر بھی مت جاؤ میاں، مسجد کو آ جاؤ، جو مسجد میں سنا جائے دل میں اترا قبول کرو، نہیں اترا نکل جاؤ، مگر 5 وقت یہاں پڑھ لو، اللہ تم کو وہ علم ضرور دے دے گا جو تم اللہ سے ملنے والے ہو، یا اللہ تم کو ملنا چاہتا ہے، اور اللہ جس سے اپنے آپ کو رب پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا رب بڑھانا ہے، تو یہ ایکسٹینشن باکس ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسجدیں یہاں کے جیسے چارجر کرتے ہیں نا فون، اپنا دل بھی چارج کر لو۔ جب دل چارج رہے گا نا تو پھر آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ جب آپ در در پھریں گے تو بھٹکتے رہیں گے، اور ایک در کو پکڑ لیں گے تو پھر اللہ کا در ایسا رہے گا کہ وہاں سے کوئی محروم نہیں جائے گا۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہفتے واری اجتماعات کا ہم اعلان کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ آتے ہیں، ارے آؤ، کبھی ایک بات دل پہ تمہاری آ جائے اور دل بدل دے، نہیں معلوم۔ محفل ذکر ہوتی ہے چہارشنبے کے دن 10:30 بجے رات میں، ولیمہ کھا کے آ سکتے ہیں، یا ولیمہ جاگے بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ آج کل 12 بجے تو شروع ہو رہا ولیمہ۔ آؤ، رب تو پکار دل سے صرف ایک بار، اور شاید ایک بار کی پکار تمہارے طرف پلٹ کے اللہ دیکھ لیں، اور وہ ہری گنبد میں آرام فرمانے والے سرکار تمہیں دیکھ لے اور کہے کہ مولا اپنے کرم سے اسے میرے در پہ بھی بلا لیجئے، اپنے گھر پہ بھی بلا لیجئے۔ ناممکن نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ میں بہت کچھ کہنا ہے، لیکن وقت کی تنگی نے مجھے کہنے سے عاجز کر دیا ہے۔ آج جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کا چندے کا دن ہے، وہ احباب آئے ہیں۔ یاد رکھیے، پیسے آئے ہیں، امکان نہیں ہے، اس پیسے کو ہم استعمال کرنا اور اس کو آنے کے بعد اس کو صحیح طور طریقے سے خرچ کرنا آپ حضرات کی دعاؤں کے طلبگار ہے۔ اللہ ہم سب کو دعا فرمائیے کہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم اس کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے، اس کے صحیح معنوں میں اس کی امانت کو خرچنے کا اللہ ہم کو سلیقہ عطا فرمائے۔ آپ کا تعاون وہ الگ ہے، آپ کے تعاون سے بنیاد ہے، وہ تو اپنی کام کریں گا، وہ نہیں کریں گا، مگر آپ اپنے ثواب سے محروم مت ہو۔ اس لیے آپ دارالعلوم حیدرآباد کا بھرپور عطیہ دے کر تعاون فرمائیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے ہیں، میں ہمارے یہاں میرے پاس سے کوئی ادمیہ تو نہیں ہے، میں
ہمارے موصوف کو کھڑا کر رہا ہوں، احمد پاشا کو، احمد میاں کو، ایک مدرسے کے وہ استاد ہے، وہاں باہر ٹھہریں گے۔ ایک صاحب کل میرے پاس آئے، بڑے گھر کے ہے، شرمندگی میں کہیں جا نہیں پا رہے ہیں، وہ آ کے بتائے کہ کوئی کالج میں ان کی بچی پڑھتی ہے اور اس کی تقریباً 16,000 روپے یا 14,000 روپے فیس ہے۔ وہ برے مولانا میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، میری بچی کی میں تعلیم رکا بھی نہیں سکتا۔ بچی بھی آئی تھی، اس بچی کے سامنے بابا کو کچھ بولنے میرا دل ہی نہیں بولا۔ میں نے کہا کوئی اہل خیر کو اللہ اگر دے تو میں آپ ایک کام کیجئے، میرے جو صاحب باہر ٹھہریں گے ان کے پاس نمبر دے دیجئے، وہ صاحب کا فون آیا تو میں آپ کا نمبر دے دوں گا، وہ آپ سے رب پیدا کر لیں گے۔ مجھے آپ کے رقم کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ دو طریقے ہیں، یہاں دینے والے دے سکتے ہیں اور یہاں نہیں دینے والے اگر فون پہ پوری ایک جنے ذمہ داری لیتے ہیں، وہ پتہ دے دے، میں ان کو آپ کا پتہ دے دیتا ہوں، وہ آپ سے فون پر ربط کر لیں گے اور حاضر ہو کر اپنے رسیدیں وغیرہ بتا کر آپ سے تعاون لے لیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حال میں ہمارے یہاں میں نے دعا کی تھی، ہمارے کمیٹی کے ذمہ دار ہمارے خان صاحب کے ساس کے سلسلے میں، وہ بیچاروں کا علاج دواخانے میں چل رہا تھا، لیکن اچانک میں سنا کہ منگل یا پیر منگل کو کچھ انتقال ہو گیا ہے۔ دعا پا فرمائے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔